سورۃ اعراف آیت نمبر 8 والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اور اس دن وزن حق ہے، پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اوپر کی آیت میں سوال اور جواب کا ذکر ہے، اس آیت میں وزن اعمال کا ہے، یعنی ہر ایک کے نیک اور بد کا اعمال کا وزن ہوگا۔ یہاں اس کے اشکال کی بنا پر کہ ان اعمال کا تو اس وقت وجود ہی ختم ہو چکا ہوگا، بعض عقل پرستوں نے وزن اعمال ہی سے انکار کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کو ختم ہی اس بات کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ثابت کرنے سے کیا ہے۔ مزید دیکھیے سورۃ انبیاء 47، یہ وزن کیسے ہوں گے۔ کچھ اہل علم نے کہا وہ کاغذ تولے جائیں گے جن پہ عمل لکھے ہوں گے، بعض نے کہا ان اعمال کو جسم دے کر وہ جسم تولے جائیں گے، بعض نے کہا اس عمل والے کو تولا جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تینوں صورتیں ممکن ہیں اور آیات اور حدیث میں ہر ایک کی تائید ملتی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ خود عمل تولے جائیں گے کیونکہ ان کا وجود ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا سورۃ کاف میں 49 میں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے۔ اور فرمایا سورۃ الانبیاء میں 47 میں وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے کر آئیں گے۔ اور سورۃ لقمان 16 میں بھی یہ بات فرمائی، اور سورۃ زلزال میں بھی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، اور جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ آل عمران 30 میں بھی یہ بات موجود ہے، اور یہی چوتھی سورت رائج ہے۔ اب تو جدید سائنس نے دنیا میں مسئلہ حل کر دیا ہے۔ ہاں، ہوا میں تحیل ہو جانے والی آوازیں اور اعمال کا سارا نقشہ اور ختم ہونے والی چیزوں کا وزن، سب کچھ انسان کے ہاتھوں ظاہر ہو رہا ہے، مگر ماننے کا لطف اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عقل میں آئے یا نہ آئے، اسے من اور ان تسلیم کیا جائے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ سائنس سے ثابت ہونے کے بعد کسی نے مانا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کیا مانا۔ آیت کے یہ الفاظ ہیں والوزن یومئذ الحق، یعنی اس دن وزن صرف حق یا حقیقت کا ہوگا، یعنی جتنی کسی عمل میں حقیقت ہوگی اتنا ہی وہ عمل وزنی ہوگا۔ مثلا ایک شخص اپنی نماز نہایت خلوص نیت سے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے، اس کی رضامندی چاہتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کا یہ عمل یقیناً اس شخص کی نماز سے بہت زیادہ وزنی ہوگا جس نے اپنی نماز بے دلی سے، سستی کے ساتھ اور دنیاوی خیالات میں محو ہو کر ادا کی۔ اور جس عمل میں حق کا کچھ حصہ نہ ہوگا اس کا وزن کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے سورۃ کاف کی آیت نمبر 105 میں مذکور ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات سے کفر کیا ہوگا ان کے لیے ہم میزان قائم ہی نہیں کریں گے۔ اور سورۃ فرقان کی آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا ہم ایسے کافروں کے اعمال کی طرف پیش قدمی کریں گے کہ تو انہیں اڑتا ہوا غبار بنا دے گا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ میزان عدل صرف ان لوگوں کے لیے قائم کی جائے گی جو ایمان لائے تھے، ان کے اعمال اچھے اور برے، وزنی اور کم وزن والے ملے جلے ہوں گے۔ کافروں کے لیے ایسی میزان قائم کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ اور ان الفاظ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اعمال کا حق کے ساتھ وزن کیا جائے گا، یعنی فلاں شخص کے فلاں عمل میں حقیقت کتنی تھی، اس بات کا فیصلہ بھی نہایت انصاف کے ساتھ کیا جائے گا۔ کتاب و سنت کی تصریحات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال کے میزان یعنی ترازو ایسی ہی ہوگی جیسے ہمارے استعمال میں آتی ہے۔ اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے میں برائیاں۔ اس ترازو کی زبان بھی ہوگی، زبان سے مراد ترازو کے اوپر کے ڈنڈے کے درمیان میں لگی ہوئی وہ سوئی ہے جو خفیف فرق کو بھی ظاہر کر دیتی ہے، اور یہ باتیں صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کافی سمجھی گئی ہیں، باقی اس کی صحیح
کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اس دنیا میں تو اعمال اغراض کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن اس دن اعمال کو مجسم کیا جائے گا، اور جس عمل میں جس قدر حق ہوگا اسے اتنا ہی بڑا جسم والا اور وزنی بنا دیا جائے گا، پھر انہیں اس ترازو میں تولا جائے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کیفیت وہاں ہوگی ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے اعمال ریاکاری، دکھاوے، غرور، کبریائی اس سے دور ہو، نیت خالص ہو، خشوع و خضوع سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔